بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ وصحابکہ یا خاتم المعصومین۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں حق خطیب صاحب اور اقرار الحسن صاحب کے موجودہ ٹاکرے کے حوالہ سے ہم نے الحمدللہ اپنی سوابدید کے مطابق عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا تھا، جس میں ہم نے حق خطیب صاحب کی جو بے اعتدالیاں ہیں اور شریعت مطہرہ کے احکامات سے انحراف کی کچھ عملی صورتیں ہیں، ان کو بھی ہم نے بیان کیا اور انہیں اصلاح کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے دعوت فکر بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقرار الحسن صاحب کے حوالے سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کچھ پہلو جو ہیں ان کو واضح کیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اپنا ایک اصلاح پر مبنی جو ہے وہ میسج بھرپور طریقے سے ہم نے عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی ہم اسی تسلسل کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں نے اپنے گزشتہ کلپ میں یہ بات واضح کی تھی کہ ہم الحمدللہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس موضوع کے حوالہ سے، یہ الحمدللہ ہم اپنی سوابدید، اپنے عقل و فہم اور جو اب تک کے احوال ہم پر واضح ہوئے ہیں، ان احوال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اور اختتام پر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر حق خطیب صاحب کے حوالے سے یا دیگر جو بھی ہماری گفتگو کے متعلقات تھے، اگر اس کے برعکس، ہمارے نقطہ نظر کے برعکس کسی کے پاس حقائق اور کچھ دلائل ہوں تو وہ ہمارے سامنے پیش کرے یا اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرے، ہمیں مطلع کرے، تو ہم اپنا نظریہ اور موقف اس حوالے سے بدل بھی سکتے ہیں۔ اور یقیناً حقائق کا واضح ہونا اور حقائق کا آشکار ہونا اور اس کے مطابق جو ہے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا، یہ علماء کی اور خطباء کی، واعظین کی، مبلغین کی اور جتنے بھی مصلحین ہیں ان کی شرعی، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری بھی ہے۔ تو اللہ کی فضل و کرم سے آج ہم پھر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس موضوع پر لب کشائی کر رہے ہیں۔ حق خطیب صاحب کے حوالہ سے ایک بات تو ہم اپنے گزشتہ کلپ میں بھی واضح کر چکے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کا ولی ہرگز تصور نہیں کرتے، اور ان کے احوال کو جیسے چین نکالنا، زنجیریں وغیرہ برآمد کرنا، ان کو ہرگز کرامات کے زمرے میں بھی ہم شمار نہیں کرتے۔ اور عملی طور پر بھی ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ ولی اللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تابع ہو، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر داڑھی شریف کی مثال بھی پیش کی تھی، جو گزشتہ کلپ میں الحمدللہ میں نے بیان جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ اور داڑھی شریف کے ترک پر اور حد شرع سے کم کرنے پر شرعی اعتبار سے جو حکم صادر ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے گزشتہ کلپ میں واضح کیا ہے، فاسق مولن ہونے کے اعتبار سے جو الحمدللہ ہم نے سید امام محمد رضا رحمہ اللہ کی تعلیمات اور دیگر اکابرین اہل سنت اور دیگر جو ہمارے علماء ہیں ان کی تصریحات اور ان کے تعلیمات و افکار کے نتیجے میں الحمدللہ ہم نے یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا تھا۔ اور بنیادی طور پر ہم نے کلپ جس تناظر میں ریکارڈ کروایا تھا کہ اقرار الحسن اور حق خطیب صاحب کے سارے معاملے کے اعتبار سے جو اس وقت نسل نو کے اندر ایک فتنہ پروان چل رہا ہے، وہ معاذ اللہ انکار کرامات اولیاء کا فتنہ ہے، جس کو اللہ کے کرم سے ہم نے بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کرامات اولیاء برحق ہیں، تو حق خطیب صاحب کو بنیاد بنا کر کرامات اولیاء کا انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کچھ وہ باتیں تھی کہ جو الحمدللہ ہم اپنے گزشتہ کلپ میں بیان کر چکے ہیں، اور اب یہ ہے کہ ہم کچھ جو نئی چیزیں آج کے اس کلپ میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حق خطیب صاحب کے حوالہ سے کچھ ایسے شواہد ہمیں موصول ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ویڈیو کلپس بھی ہم تک پہنچے ہیں، اور کچھ ایسی چیزوں پر الحمدللہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جس حوالہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق خطیب صاحب کا
بد مذہبوں کے ساتھ جو ایک یارانہ اور تعلقات اور ایک دوستی والا معاملہ ہے، یہ کسی صورت میں جائز و روا نہیں ہے۔ اور ہم حق خطیب صاحب سے بھی یہ امید کریں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے یقیناً برات کا اعلان کریں گے اور براہت کا اظہار بھی کریں گے۔ مثال کے طور پر بالخصوص راولپنڈی کے ماحول کے اعتبار سے کچھ ایسے نام نہاد مفکرین اور نام نہاد مفسرین اور نام نہاد قسم کے دانشور اور اسکالرز جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ حق خطیب صاحب کی دوستیاں، تعلقات اور یارانے، اور پھر ان کا حق خطیب صاحب کے حوالے سے اس طرح کے غلو پر مبنی بیانات جاری کرنا، انہیں قلندر دوراں کہنا اور اس طرح کے بڑے بڑے القابات سے انہیں نوازنا، تو یہ یقیناً ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شرعی نقطہ نظر سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو حق خطیب صاحب کو کم از کم ایسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے کہ جو ایک طرف انہیں قلندر دوراں کے القابات سے بھی نواز رہے ہیں، اور ان کی شخصیت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی اصحاب رسول پہ معاذ اللہ تبرہ کرتا ہے، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اسی طرز پہ کوئی معاذ اللہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، کوئی اس کا منکر ہے، اب بھلے کھلے لفظوں میں ان عقائد کا وہ اظہار نہیں کرتے، مگر یہ ہے کہ ان لوگوں کی پشت پناہی پر معاذ اللہ یہ نام نہاد قسم کے سکالرز کھڑے ہیں کہ جنہوں نے کھلے عام معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان پہ تبرہ کیا، ان کو برا بلا کہا اور ان کی جانب معاذ اللہ نقص کو، عیب کو منسوب کیا، اور ان کو معاذ اللہ طرح طرح سے برے القابات کے ساتھ اور بری نسبتوں کے ساتھ معاذ اللہ ان کو یاد کیا۔ تو حق خطیب صاحب کو بالخصوص راولپنڈی کے ماحول کے اعتبار سے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان اور اظہار بھی کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کے معاذ اللہ جو دامن ہے وہ اصحاب رسول کی توہین سے معاذ اللہ وہ آلودہ ہیں۔ تو حق خطیب صاحب کو ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے، اور ایسے لوگ اگر انہیں القابات دیں تو حق خطیب صاحب کو اس پر بھی اپنا نقطہ نظر واضح کرنا چاہیے اور اپنا بیان جاری کرنا چاہیے کہ ہمیں گستاخان صحابہ سے ایسے القابات ہرگز ضرورت نہیں۔ ہم الحمدللہ جو عقیدہ اہل سنت کا ہے ہم اسی پہ ثابت قدم ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے ہر صحابی نبی جنتی، اور ترتیب خلافت اور ترتیب فضیلت جو اہل سنت و جماعت کے ہاں مسلم ہے، اور جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک دور سے لے کر اور خاندان نبوت کے اولین افراد سے لے کر آج تک الحمدللہ امت کے جو قطعیات ہیں، جو امت کا اجماع جن امور پر ہے، تو وہاں پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال حق خطیب صاحب کو ایسے لوگوں سے برات کا اعلان اور اظہار جو ہے وہ ضروری کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو اقرار الحسن صاحب کے حوالے سے ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کو ہم اس جانب دعوت فکر دیتے ہیں اور عملی طور پر ان خرابیوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کا تعاقب کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ ایک طرف آپ حق خطیب صاحب کے پیچھے بھرپور طریقے سے آپ لٹھ لے کے نکلے ہوئے ہیں، اور حق خطیب صاحب کے حوالے سے آپ یہ ہے کہ وہ اپنے تئیں بڑے بڑے حقائق کو بھی آشکار کر رہے ہیں۔ تو حق خطیب کی پشت پناہی پہ جو لوگ کھڑے ہیں، جو اسے قلندر دوراں کہتے ہیں اور وہ اس کی تعریفات کے پل باندھتے ہیں، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہ حق خطیب کی مدح سرائی اور ستائش میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ علماء حق اور علماء ربانیین کی معاذ اللہ توہین اور تنقیص پر مبنی بھی کچھ کلپس جو ہیں وہ بعض نام نہاد دانشوروں کے وہ بھی سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ تو اقرار الحسن صاحب سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کی بھی خبر لیں، ان لوگوں کے کرتوتوں کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ جو ایک طرف حق خطیب کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور دوسری طرف معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان پہ تبرہ بھی کرتے ہیں، اور امت کے اندر وہ طرح طرح کی افراتفری کو جنم دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، امت کی وحدت کو معاذ اللہ پارا پارا کرنے اور وطن عزیز میں معاذ اللہ انتشار اور افتراق کی
آگ کو بھڑکانے کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اقرار الحسن صاحب ہائی لائٹ کریں۔ اقرار الحسن صاحب راولپنڈی میں ایسے کتنے نام نہاد دانشور اور اپنے آپ کو مفکر اور مفسر کہلانے والے موجود ہیں، جو حق خطیب کو کوئی کلندر دوراں کہہ رہا ہے، کوئی بڑے بڑے القابات اور کیسے کیسے القابات سے اسے نوازا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف آپ حق خطیب کے حوالے سے بہت سارے حقائق اپنے تائیں وہ منظر یہاں پہ لا رہے ہیں، تو جو اس کی پشت پناہی کرنے والے ہیں، جو اس کو مزید پروان چڑھانے والے ہیں، جو اس کو عروج دینے والے ہیں، تو ان کی بھی خبر لیں، اور ان کے ساتھ بھی آپ جو ہے نا کوئی مکالمے کا، کوئی بحث و مباحثے کا کوئی سیشن کریں، اور پھر ان کے معاملات کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں، عوام الناس کے سامنے رکھیں، تاکہ عوام جو ہے وہ ہر طرح کے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے کہ جو کسی نہ کسی جہت پر، کسی نہ کسی روپ میں وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے اور دین سے لوگوں کو دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر استقامت عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے ابلاغ و اشاعت کی توفیق مرحمت فرمائے، اور قرآن و سنت سے ٹکرانے والے ہر عقیدے اور قرآن و سنت سے ٹکرانے والی ہر سوچ کا اللہ ہمیں تعاقب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔